نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے اور تراویح، قرآن کا سننا اور سنانا، ذکر و اذکار، تلاوت، عبادات میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف ہے اس کے کچھ مسائل جان لیتے ہیں اور اس کی کچھ فضائل جان لیتے ہیں، تاکہ جو بھی اس مسنون اعتکاف پر بیٹھے تو وہ شرح صدر کے ساتھ بیٹھے اور اس کو اس کی فضائل کا بھی پتہ ہو اور مسائل کا بھی پتہ ہو، ممنوعات کا بھی پتہ ہو، مفسدات کا بھی پتہ ہو، تاکہ وہ مکمل طور پر معلومات کے ساتھ وہ اعتکاف پر بیٹھ سکے۔ تو اس کے لیے ہم شروع کرتے ہیں کچھ پریزنٹیشنز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آج اعتکاف کے فضائل میں۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بات ہوگی کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ تو اعتکاف سے متعلق ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا اور بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اصطلاحی یعنی شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزیں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے بندگی کی تجدید کر سکے۔ اور آگے چل کر اس کے انشاءاللہ پس منظر بھی ذکر ہوگا۔ اعتکاف کا ذکر اگر قرآن میں دیکھیں تو وہ یہ ملتا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ وہ بیت اللہ کو پاک رکھیں گے، میرے گھر کو پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے کی مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، یعنی وہ اعمال جو وہ نہیں کر سکتا تو ان کی بقدر اس کو یہاں بیٹھے بٹھائے وہ نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو ایک روایت ہے کہ من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ طبرانی کی یہ روایت ہے اور بہقی کے اندر بھی موجود ہے، ہیثمی نے بھی اس کو مجموع الزوائد کے اندر روایت کیا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے مزید ہم دیکھتے ہیں۔ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، بہقی اور شعب الایمان کے اندر یہ موجود ہے۔ پس منظر کہ اعتکاف کیوں ہے اس امت کے اندر، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کی تصویر پر مبنی ہے، یعنی اللہ کو پا لینے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا، یہ اصل کمال ہے۔ اور دوسرا اس کی جو حکمت ہے اعتکاف کی، وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اعتکاف بیٹھنے کی شرائط کیا کیا ہیں، کون کون اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا، نمبر 2 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 3 حدث اکبر یعنی جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 مسجد میں اعتکاف کرنا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے گھر کے ہی کسی کونے کے اندر اعتکاف کرنا۔ اور اعتکاف واجب اگر ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، تو اس کے لیے روزہ بھی پھر شرط ہے۔ اعتکاف کی قسمیں ہیں کچھ، نمبر 1 واجب اعتکاف کے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف میرے اوپر لازم ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ نمبر 2 مسنون اعتکاف، یہ وہی 10 دنوں کا اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 نفل اعتکاف، اور نفل اعتکاف تو بالکل واضح ہے کہ کسی بھی وقت مسجد میں چلا جائے، روزہ بھی شرط نہیں ہے، وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جتنا بھی وقت وہاں پہ بیٹھے اور نیت کر لے اعتکاف کی، تو بس یہ نفل اعتکاف ہے۔ باہر نکلے گا تو وہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر داخل ہوگا، پھر نیت کر لے، پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے کن ایام میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے؟ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے سنت کی، اور علی الکفایہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو آخرت میں سب سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے، یعنی بعض لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے کہ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور 21 کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ دوران اعتکاف معتکف کو کون سے امور سر انجام دینے چاہیے اور کون سے نہیں دینے چاہیے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، یہ اس نے کرتے رہنا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ کا پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت اور اچھی باتیں کرنا، قیام اللیل، تہجد اور تراویح کے اندر شرکت کرنا، ذکر اذکار کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے شرعی فیصلہ اگر اس سے کروایا جا رہا ہے، وہ قاضی ہے، تو وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ بھی کر سکتا ہے اعتکاف کے دوران۔ درس و تدریس مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے۔ حسب ضرورت خرید و فروخت، لیکن سامان اندر مسجد کے اندر نہ لائے، اندر سے کوئی ایگریمنٹ یا کوئی بے شرح وہ بیٹھے بٹھائے حسب ضرورت کر سکتا ہے اگر اس کی خرید و فروخت کی اس کو ضرورت ہو۔ اہل و عیال سے ملاقات اور بات چیت بھی کر سکتا ہے مسجد کے اندر ہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرتا رہے گا۔ امور نکاح کی محدود اجازت، اگر وہ نکاح خواں ہے، نکاح رجسٹرار ہے، تو وہیں اعتکاف والی جگہ میں بیٹھے بیٹھے یہ امور بھی محدود اجازت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مریض کی عیادت اگر کرتا ہے تو اندر، اگر مسجد کے اندر ہی ہے مریض تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر باہر ہے تو باہر مریض کی عیادت کے لیے جا نہیں سکتا، البتہ اپنی حاجت کے لیے گیا، وہاں سے آتے ہوئے راستے میں مریض اگر نظر آ گیا تو چلتے چلتے اس کو دیکھ لیا، تو یہ روایات میں آتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے اجازت ہے۔ اعتکاف توڑنے والے امور کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 حاجت شرعیہ اور طبعیہ۔ حاجت شرعیہ کون سی ہے؟ یعنی جمعہ اس جگہ پر لازم ہے اور وہ جمعے کی نماز کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، اور وہ بھی سنتوں کے ٹائم پہ جائے، خطبہ، فرض نماز اور اس کے بعد کی سنتیں پڑھتے ہی فوری طور پر واپس آ جائے۔ اگر مسجد کے اندر وہاں ٹھہرا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باہر نکل کر سیدھا اپنی مسجد کی طرف آئے گا، پھر بیچ میں کہیں روکے گا نہیں۔ اور تبھی حاجت، پیشاب پخانہ، جس کی وجہ سے پھر وضو کی ضرورت، غسل واجب ہو گیا، اس کے لیے باہر نکلنا، تو یہ ہوتی ہیں طبی حاجات۔ ان کے بغیر اگر مسجد سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر نکلے، چاہے کسی نے مجبوراً اٹھا کر باہر میں نکال دیا، یا بھول کر نکل گیا، دونوں پاؤں باہر رکھ دیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور قضا کیا ہے کہ اس کے بعد پھر
کسی بھی وقت یا اسی رمضان میں یا بعد میں کسی وقت صرف 1 دن اور 1 رات کی قضا کرنی، یعنی 24 گھنٹے مسجد کے اندر گزارنے ہیں اور 7 روزہ بھی رکھنا ہے، بس یہی اعتکاف اس کی قضا ہو جائے گی، کیونکہ جو اس نے جس دن اعتکاف توڑا ہے بس اسی دن کی قضا کرنی ہے، اس کے بعد کا تو اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے قضا کرنا۔ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ حاجت طبعیہ یا شرعیہ کے لیے نکلنے کے دوران ویسے ٹھہرنا، حاجت طبعیہ کے لیے گیا پیشاب پخانے کے لیے، لیکن راستے میں ٹھہر گیا بغیر کسی حاجت کے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واجب غسل کے علاوہ کسی غسل کے لیے نکلنا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے یا مسنون غسل جمعے کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صرف واجب غسل کے لیے نکلنا ہے۔ نشہ کرنے کے لیے اگر باہر نکلتا ہے، نسوار سگریٹ کے لیے، تو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جہاں جمعہ واجب ہی نہیں ہے، گاؤں کے اندر ہے اور وہاں پہ جمعہ واجب نہیں ہے، وہاں سے اگر جمعے کے لیے نکلتا ہے کہیں دور تو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیوی سے صحبت کی یا بوس و کنار سے انزال اس کا ہو گیا تو اس سے بھی، جب اس پہ غسل واجب ہو گیا تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت ہے، اس کو دوران اعتکاف اگر حیض آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسری مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے اگر جاتا ہے پھر بھی اعتکاف ٹوٹے گا، یا پڑھانے کے لیے جاتا ہے اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، پڑھانے والا اگر اس کو شدید مجبوری ہے کہ جانا ہی جانا ہے تو وہ پھر شروع میں ہی نیت کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں اس اعتکاف کی 10 دنوں کی، اور میں رمضان مبارک کی تراویح کے لیے میں باہر دوسری مسجد جایا کروں گا، تو شروع میں یہ نیت کرے گا تو یہ اعتکاف اس کا واجب ہو جائے گا، نظر ہو جائے گا اور مسنون نہیں رہے گا، تو پھر اس صورت میں یہ جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اجتماعی اعتکاف کیسے کہتے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف، انفرادی تو اکیلے بیٹھ کے، اجتماعی کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اجتماعی اعتکاف یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اعتکاف کا تو مقصد تھا کہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو بہت سارے صحابہ کرام سے اس کا مسجد نبوی کے اندر اجتماعی اعتکاف بیٹھنا ثابت ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بدعت ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ابھی تو بڑی بڑی مساجد کے اندر، بڑے بڑے اداروں کے اندر اجتماعی اعتکاف جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، قیام اللیل ہوتا ہے، پورے شیڈول کے ساتھ مرتب انداز میں سارے امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اعتکاف سے متعلق، اور اس کے اگر اور بھی کوئی آپ کو مسائل جاننے ہوں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہیں پہ آپ کو ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔